بھائی قرآن کی آیت دکھا دی کسی نے، حدیث نمبر دکھا دیا، آپ کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کی بات چھوڑ دیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ یہ کریں گے لازمی۔ اگر آپ اوپر سے لبادہ اوڑا ہوا ہے صرف مسلم کا تو آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 165 شروع کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے وہ جس نے بنایا اللہ کے علاوہ رب، یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ کے علاوہ اس سے ایسی محبت کرتا ہے جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اپنی دل کی خواہش کو، خاندان برادری کی رسم و رواج کو رب بناتے ہیں، اور جس طرح اللہ کی بات ماننی چاہیے اس طرح اپنے دل کی خواہش اور اپنے پرایوں کی بات مانتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ سب غیر ہیں، غیر اللہ کی یعنی بات اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ کی بات مانی جاتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اللہ کا رسول کا حکم آ گیا، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی ہر اس بات میں جس کی اطاعت کی وجہ سے خالق کی معصیت لازم آتی ہو، یعنی اللہ کی اطاعت چھوڑ کر آپ لوگوں کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسی بات جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو اس میں لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی، حتیٰ کہ والدین کا نام لے کر اللہ نے فرمایا کہ اگر اسلام کے خلاف تمہیں وہ زبردستی کریں تو ان کی بھی نہ مانو۔ سب سے بڑا رشتہ اللہ کے رسول کے بعد کون سا ہے؟ انسان کے لیے والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی والدین کے بعد ہیں۔ جب والدین کی نہیں ماننی، اپنے دل کی خواہش کی نہیں ماننی، تو بہن بھائی، رسم و رواج، رشتہ دار، دوست احباب، یہ تو بہت بعد کی چیزیں، یہ تو آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتے ہیں بیچ میں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں سے محبت کرتے ہیں نا، اوروں کے طور طریقوں سے جو محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا یہ ظالم جب دیکھیں گے نا عذاب کو، ہے جی، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ جان لیں گے اس وقت کہ ساری طاقت اللہ کی ہے، ہماری جھوٹی بدماشی، جھوٹی عزت وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب بھی نہیں ہے۔ بڑے دھڑلے سے تم کہہ دیتے ہو اللہ غفور الرحیم ہے، یہاں پر جو مرضی کرو، اللہ غفور الرحیم بالکل قرآن کی آیت ہے، لیکن ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، یہ بھی تو آیت یاد رکھو قرآن کی۔ غفور الرحیم ہے، سخت عذاب بھی تو دینے والا ہے وہ۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور جن لوگوں کے پیچھے تم چلتے تھے نا، جن کی بات مانتے تھے، دل کی خواہش کے پیچھے چلتے تھے، رسم و رواج، لوگوں اپنے پرائے رشتہ دار، یہ لوگ جب اللہ کے پاس جائیں گے نا تو یہ سائڈ پہ ہو جائیں گے، یہ چھوڑ دیں گے تمہیں، کہیں گے اللہ ہم نہیں تھے ان کو گمراہ کرنے والے، برات کا اظہار کر دیں گے۔ جب یہ لوگ جن کی تابعداری کی جاتی تھی دنیا میں اپنے آپ کو بری ذمہ ٹھہرا لیں گے، جنہوں نے ان کی تابعداری کی تھی، جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو ساری ادھر سفارشیں ختم ہو جائیں گی۔ میں وکیل صاحب کا بیٹا ہوں، میں جج صاحب کا ریفرنس سے آیا ہوں، میں پرائم منسٹر کا بھتیجا ہوں، ادھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
ادھر کسی کی سفارش نہیں چلے گی. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا. اور یہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے دنیا میں، تمہاری مان مان کے ہم نے زندگیاں گزاری ہیں، تم بھی ہم سے دور ہو رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. تو کہیں گے کاش یعنی ہمیں دوبارہ زندگی دی جاتی، دنیا میں واپس لوٹایا جاتا. جس طرح تم ہم سے آنکھیں پھیر کے جا رہے ہو نا، اس طرح ہم بھی تم سے جو ہے نا دور رہتے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم. یہ اللہ دکھائے گا ان کو ان کی حسرت. اس لیے یہ کیوں ان کو دکھائے گا؟ یہ حسرت ان کو رہے. وما ہم بخارجین من النار. ان کے اعمال کی حسرت ان کو اللہ دکھائے گا کہ تم نے جو اعمال کیے ہیں نا، دیکھو جن کی باتیں مانتے تھے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تمہیں. ادھر میں ہوں، میرا حکم ہے، بس جو میرے حکم پر زندگی گزار کے آیا ہے اس کے لیے جنت ہے. تم اوروں کی مان کر زندگی گزار کر میرے پاس آئے ہو، اب بلاؤ ان کو تمہیں چھڑا لیں، جہنم سے بچا لیں. وما ہم بخارجین من النار. اور وہ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے. یہ کتنی سخت باتیں اللہ نے سمجھائیں، کتنے اچھے انداز میں. پھر بھی کوئی کہے جی اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا دنیا میں، ہمیں دوبارہ زندگی دے دے. یہ دھوکے بازی اللہ کو نہیں دی جا سکتی، اور انسان کو تو دے لیتے ہیں، اللہ کو نہیں دی جا سکتی. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حرام کی طرف جا کے، حرام رشتے بنا کے، حرام کھا پی کر شیطان کے رستے پہ نہ چلو. یعنی حلال کو چھوڑ کر جو حرام کی طرف جاتا ہے، سمجھیں کہ وہ کس کے رستے کی طرف چل رہا ہے؟ کس کے رستے کی طرف جا رہا ہے؟ شیطان کے رستے کی طرف. فرمایا وہ تمہارا دوست نہیں ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن بھی نہیں ہے، کھلا دشمن ہے. اچھا شیطان کرتا کیا ہے؟ انما، اس جگہ آتا ہے جہاں پر کوئی شک نہ ہو بات میں. یہاں انما سے جو بات سٹارٹ ہو نا قرآن میں، سمجھے کہ وہ پکی ٹھکی بات ہے. آگے اس کے بعد جو بات بیان ہو رہی ہے، انما بے شک، یأمرکم، وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور فحاشی کا، بے غیرتی کا، بے حیائی کا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عام کرو، حلال کا نکاح نہ کرو، پابندی ہو جائے گی. او جی پابندی کی زندگی ہو جائے گی، یہ ہے. او بھائی یہ پابندی ہو کر بھی آزادی ہے. پبلک پراپرٹی بننے سے اچھا ہے اسلام کے اوپر عمل کر کے پاکیزہ زندگی گزاری جائے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا، اور اس چیز کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم کہو علی اللہ ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کرو باتیں. آج آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لوگ، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں لوگ، پتہ ہوتا نہیں اسلام کی کسی بات کا. نہیں مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا نا، اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، رسول نے یہ فرمایا. حالانکہ مدرسے کی انہوں نے شکل تک نہیں دیکھی ہوتی، قرآن میں وہ بات موجود ہی نہیں ہوتی، حدیث میں کہیں اس کا نام و نشان تک نہیں ہوتا. اپنی جھوٹی عزت بڑھانے کے لیے، بھائی میں لاجواب کیوں ہوں، لاجوابی کی بے عزتی سے بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ او نہیں مولوی صاحب اللہ نے یوں نہیں، یوں فرمایا قرآن میں، حدیث میں. ریفرنس مانگو تو آگے سے دانت نکال کے تو غائب ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، بے غیرتی کا، اور
بے سند باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنے کا۔ آج ایسی باتیں آپ کو اسلام کے نام پر ملیں گی جن کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، آف لائن لوگوں کی زبانوں پر ایسی حدیثیں، ایسی جو ہے باتیں، حضرت علی نے یہ فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب تک قرآن کی آیت نمبر، سورہ نمبر نہ ہو وہ بات نہ لی جائے، جب تک حدیث کا ریفرنس نہ ہو۔ کون سی کتاب ہے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ابن حبان، اور حدیث نمبر کیا ہے وہ کھول کے غور سے دیکھ کر عمل کریں۔ اس کے بغیر آپ آگے فارورڈ کریں گے آپ کو گناہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ پر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ یعنی اللہ رسول نے ایک بات نہیں کہی، وہ آپ کہیں اللہ نے یوں فرمایا، رسول نے یوں فرمایا، حدیث میں، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس سے بڑا ظالم اللہ کہتا ہے کون ہے جو ایسی باتیں اسلام کے اندر جو ہے اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں میں فارورڈ کرے جن کا اسلام سے تعلق قطعاً نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور سب سے ضروری آیت ابھی آ رہی ہے، برائے مہربانی غور کریں اس آیت پر، ہمارے معاشرے کے اوپر بالکل فٹ ہوتی ہے یہ آج کے معاشرے۔ قرآن تو ہر دور کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے آخری انسان کے لیے بھی یہی کتاب، یہی گائیڈ لائن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کے بارے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے پیچھے چلو اس چیز کے جو اللہ نے نازل کیا، یہ دیکھو حدیث، قرآن کی آیت، اس کے پیچھے چلو، تو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کے پیچھے چلیں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر ان کے باپ دادا جاہل، کم عقل اور نہ سمجھنے والے ہوں پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے یہ؟ بھائی قرآن کی آیت دکھا دی کسی نے، حدیث نمبر دکھا دیا، آپ کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کی بات چھوڑ دیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ یہ کریں گے لازمی۔ اگر آپ اوپر سے لبادہ اوڑا ہوا ہے صرف مسلم کا تو آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب، کوئی دیکھیں آج تجربہ کر لیں، آپ جا کر کہیں کسی کو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، اپنی خوشی غمی میں یہ نہیں کرنا کام، گانا بجانا نہیں کرنا، شادی بیٹے کی کر رہے ہو، جہیز نہیں لینا، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی، ہم نے ہمارے باپ دادا کی رسم و رواج ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن کی آیت حدیث دیکھ کر پھر بھی نہیں مانتے۔ انشاءاللہ آگے نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔